آخری بات جو میں آپ سے کر دوں، اس میں آخر میں لفظ استعمال ہوا ہے المفلحون۔ المفلح اور الفائز ہونا کا فرق۔ مفلح کہتے ہیں کامیاب کو عربی میں، فائز بھی کہتے ہیں کامیاب کو عربی میں۔ اولئک هم الفائزون بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، فوز بڑی ذالک هو الفوز العظیم، بڑی کامیابی۔ اور پھر فلاح، اور یہاں پر افلاح المفلحون اس کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ فلاح کا تعلق ہے فلاحی سے، فلاحی کہتے ہیں کسانی کرنے والے کو، کھیتی کرنے والے کو، ٹھیک ہے نا۔ مفلح کہتے ہیں کیونکہ عربوں میں زیادہ تر زمین کیا تھی؟ صحرا تھی، بہت کم زمین ہے جہاں پہ آپ کچھ کھیتی باڑی کر سکتے ہو۔ تو جو تھوڑی سی زمین ہے جہاں کچھ کھیتی کر سکتے ہو اس کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ باقی زمین کیا ہے؟ صحرا ہے، جہاں پانی کی بہت اہمیت ہے اور کھیت کی بہت اہمیت ہے عربوں کے ہاں، کیونکہ بیچاروں کو ہے بہت کم زمین کرنے کو کھیتی باڑی، ٹھیک ہے نا۔ اب کیونکہ جس چیز کی ان کے ہاں اہمیت زیادہ ہو اس کے نام بڑے ہیں عربی میں، اس کا ایک لفظ نہیں، اس کے کئی الفاظ ہیں۔ اسی لیے کھیتی کے بارے میں عربی میں بہت سارے الفاظ ہیں، پانی کے بارے میں بڑے الفاظ ہیں، تلوار کے بارے میں بڑے الفاظ ہیں، اونٹ کے لیے بڑے الفاظ ہیں، گھوڑے کے لیے بڑے الفاظ ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے ان کے پاس بہت سارے الفاظ ہیں، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان چیزوں کی ان کے ہاں بہت اہمیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کھیتی کے لیے ان کے ہاں بڑے الفاظ ہیں، ان میں سے ایک لفظ ہے الفلاح، الفلاح۔ اور فلاح کے معنی ہیں پورا سال کسان جو ہے وہ لگا ہوا ہے زمین پر، بیج ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، اپنا بیل چلاتا ہے، سارا سال لگا ہوتا ہے کام میں، لیکن 12 مہینے کے کام کے بعد اس کو ایک دن اس کو جا کے پے چیک ملتا ہے۔ آپ جب جاب کرتے ہیں ہر ہفتے آپ کو اپنی کام کا اجر مل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو پے چیک مل جاتا ہے۔ کسان کا یہ معاملہ نہیں ہے، کسان ایک ہفتہ کام کر کے اس کو پیمنٹ نہیں ملتی، اسے کام کب کرنا ہوتا ہے؟ پورا سال، اور پورے سال کے آخر میں اس کو ایک پیمنٹ ملے گی۔ لیکن اگر کبھی کھیتی میں کوئی کیڑا آ گیا یا کوئی قہر آ گیا، پانی بارش نہیں ہوئی یا کوئی اور مسئلہ پڑ گیا، تو اس کی سارے سال کی محنت ضائع، کچھ بھی نہیں ملنا، کچھ بھی نہیں ملنا۔ تو جب کسان پورا سال کام کرے اور آخر میں کھیتی اچھی نکل آئے اور اب وہ کاٹنے جا رہا ہے، الحصید، اب وہ کاٹنے جا رہا ہے، تو ہر سوسائٹی میں دنیا کی، ہمارے ہاں، ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں، عربوں کے ہاں جہاں بھی ہے کھیتی باڑی کی سوسائٹی، یورپ میں جہاں کہیں ہے، افریقہ میں جہاں کہیں ہے، جب کاٹنے کا وقت آتا ہے نا تو ہر جگہ لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، گانے گا رہے ہوتے ہیں، بازار لگے ہوتے ہیں، بڑے بڑے تہوار ہوتے ہیں لوگوں کے، یعنی یہ بہت خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ سال میں اب یہ، کیونکہ ایک سال کی پوری محنت اب اس دفعہ میں ملنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لفظ سے نکالا ہے انہوں نے لفظ کامیابی کا، المفلحون، وہ لوگ جو کھیتی اپنی کاٹتے ہیں۔ مقصد کہنے کا کیا ہے کہ یہاں صرف کامیابی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں آپ کو کمپیئر کیا جا رہا ہے، آپ کے بالمقابل کون ہے؟ کسان۔ کسان نے ساری زندگی کام کرنا ہے، سارا سال کام کرنا ہے، لیکن آخر میں جا کے پتہ چلے گا کام کا کچھ فائدہ نکلا کہ نہیں نکلا۔ اسی طرح متقی نے کیا کرنا ہے؟ ساری زندگی کام کرنا ہے، لیکن کھیتی کب ملے گی؟ آخر میں جا کے۔ اور جس کو اتنا صبر ہے کہ آخر میں جا کے کھیتی نکال لے، وہ مفلح ہے، وہ مفلح ہے۔ اور جس کو جلدی پڑی ہوئی ہے، ابھی تک کیوں نہیں نکلا، ابھی تک کیوں نہیں نکلا، وہ مفلح نہیں ہو سکتا، وہ مفلح نہیں ہو سکتا۔ اولئک هم المفلحون۔ اس سے ایک خوبصورت ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ تمہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے، اس کی ہدایت پر یقین کرنا ہے، اس پر توکل کرنا ہے، اس پر رلائی کرنا ہے، لیکن اس توکل کے بعد کبھی معاملہ ہمارے لیے آسان ہونے کے بجائے معاملہ اور مشکل ہو جاتا ہے، یعنی امتحان کبھی کبھار آسانی کے بجائے اور مشکل کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ کوئی ہماری طرف سے نہیں ہے، تعالیٰ کی طرف سے۔ کبھی کبھی امتحان آسان ہوتے ہیں، کبھی اور مشکل ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ صحرا میں جا رہے ہیں، تو وہ سفر بھی تو مشکل ہوگا، سفر بھی کون سا گاڑی میں کر رہے ہیں، صحرا میں جا رہے ہیں نا۔ اور جہاں اب آپ کبھی حج میں جاتے ہیں تو 20 منٹ اگر دھوپ میں چلنا پڑ جائے، انسان چھاؤں فوراً ڈھونڈتا ہے، کہاں جاؤں ملے اس میں چلوں میں، 20 منٹ کی بات ہے۔ وہ مہینوں پیدل چل رہے ہیں بچے کے ساتھ مکے پہنچنے کے لیے، اور وہاں جا کے بھی کوئی شہر ہے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، سفر خود ہی عذاب ہے۔ السفر قطعۃ من العذاب، رسول کہتے ہیں سفر تو عذاب کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، سفر۔ اب وہ سفر خود بہت بڑا امتحان، لیکن اس سفر کے بعد کیا ہے؟ وہاں ان کو چھوڑ دینا، وہ اس سے بڑا امتحان۔ اب اس سے بڑے امتحان کے بعد اب بچہ پیاسا مر رہا ہے، اس سے بڑا امتحان۔ یہاں امتحان آسان نہیں ہو رہے اور مشکل ہوتے چلے جا رہے۔ 1-2 دن کے سفر کے بعد سفر آسان نہیں ہوا اور مشکل ہو گیا۔ 1 گھنٹے کی جدائی کے بعد ماں اور بیٹے کا معاملہ آسان نہیں ہوا اور مشکل ہو گیا۔
تو یہ ہے یہاں پر اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت یاد رکھنا کہ نو ان اللہ مع الذین اتقوا، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہے، انہیں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا صحرا میں، پھر بھی اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ وہ بیچاری ماں ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے، خدا اس کے ساتھ ہے۔ ایک دفعہ میں بھاگی، یہ نہیں کہتی ایک دفعہ میں بھاگ کے کہ چلو خدا تو ملا ہی نہیں، اس نے مدد ہی نہیں کی، اب کیا کروں، تو یہیں پہ بیٹھ کے میں بھی روتی ہوں، بچہ بھی روتا ہے۔ وہ ایک توکل کی کہانی ہے۔ یہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اپنی طرف سے تمہیں محنت لگانی پڑے گی، پھر کھیتی نکلے گی، پھر آخر میں جا کے کھیتی نکلے گی۔